بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے مالیگاؤں میں بڑا پیارا شہر ہے، گنبد و مینار کا بڑے محبتی لوگ ہیں۔ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ پورے انڈیا میں، ہندوستان میں رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم ریلیز نہیں کرتے، نئی پکچر نہیں نکالتے۔ کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ رمضان شریف میں اگر نئی پکچر آئے گی تو فلاپ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو دیکھنے والے وہی نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب فلمیں کس کے وجہ سے چل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے۔ دوسری قومیں صرف سنڈے کے دن فلم دیکھنے جاتی، ہفتے بھر اگر کوئی فلم کھانا بھرتا ہے تو وہ تم ہو۔ یہ میری قوم ہے جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتی ہے۔ شراب کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں تو وہ قوم مسلم ہے، نشے کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں وہ قوم مسلم ہے۔ میں آپ پر یوں الزام نہیں دھر رہا ہوں، آپ خود تحقیق کر کے دیکھیں، آپ خود دیکھیں۔ ابھی ماضی قریب میں ایک ریسرچ بلکہ تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو ابھی 70 سال پہلے، 72 سال، 75 سال پہلے کلمے کے نام پہ جو ملک بنا ہے، وہ ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، جس میں 99% مسلمان بستے ہیں۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن گندی فلمیں مسلمان دیکھیں، نشہ مسلمان کرے، بے نمازی مسلمان ہو، پاپ مسلمان کرے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جو قوم خدا کے غضب کو دعوت دے، اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے، دھیان سے سنو، یہ میرے دل کا درد ہے چرخانی والوں، اگر اولاد پیمبر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے، اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھو، قرآن۔ نبی کی اولاد سے بڑھ کر کسی کا نسب ہو سکتا ہے؟ قرآن اٹھا کر پڑھو۔ جن کے منہ راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو گئے، وہ اصحاب سبت جسے قرآن نے کہا، ہفتے کے دن والے جسے قرآن نے کہا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اولاد پیمبر تھے۔ جس قوم لوط پہ پتھر برسے، وہ نبیوں کی اولاد تھے۔ جس قوم کو ہواؤں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا عاد و ثمود، وہ نبیوں کی اولاد تھے، جسے قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے، اولاد یعقوب کہتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں، اپنا باپ کوئی نبی ہے؟ اتنے سارے جرائم کر کے یہ سوچتے ہو کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ یہ مولوی خامخواہ میں ڈرانے آیا ہے؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے۔ ارے پیغمبروں کی اولاد کے منہ سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اٹھا کر دیکھو قرآن۔ ہمارے منہ کا کیا حال ہے؟ ہمارے چہروں کا کیا حال ہوگا جنہیں قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ فجر میں سونے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، حرام کاروبار، حرام دھندے کرنے والوں، خدا کے لیے توبہ کر لو۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو، آج ہمارے چہرے بھی توجہ کرنا، ہمارے چہرے بھی کب کے سور بندروں کی طرح ہو چکے ہوتے اگر ہمارا نبی خدا کا محبوب نہ ہوتا۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، ہم پر عذاب نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے، اے میرے محبوب، ہم جو ان پر عذاب نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم ان پر اس لیے عذاب نہیں کرتے کہ تم ان کے درمیان جلوہ گر ہو۔ میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ ارے کافروں کو جب انت فیہم نے اپنے دامن میں لیا، تو نبی کا عاشق ہے، تجھے تو ہمیشہ کے لیے عیش ہے، لیکن عاشق تو بنو۔ وہی بات جو اختتام پہ کرنی ہے، یہی اللہ اللہ۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق کی بہت باتیں کی، لیکن ہم نے عشق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یاد رکھنا، جس کو عشق ہوتا ہے، جس کو عشق ہوتا ہے، بس یہ بات اینڈ پر کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سن لینا۔
ایک روایت پیش کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. جس کو عشق ہوتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ قربانی بھی نہ دیں، آپ کچھ داؤ پہ بھی نہ لگائیں، نیند پوری کریں، پیٹ بھر کے کھائیں، کچھے کپڑے بھی پہنیں، آرام سے جو ہے زندگی عیش کے ساتھ کافر مشرک کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزاریں اور عاشقوں کی فہرست میں اپنا نام بھی آ جائے. نہیں نہیں، عشق میں قربانی دینی پڑتی ہے. کس چیز کی؟ جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، اس چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. بس اسی پہ بات ہوتی ہے. آئیے ذرا ایک جوان صحابی کا ایک واقعہ سن لے جو واقعی عاشق تھا. اور عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے، عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے. اگر عاشق بننا چاہتے ہو، انعام چاہتے ہو تو توجہ کرو. ایک صحابی ہے، بلکہ ایک جوان ہے، ایک جوان ہے. اس کی آنکھیں اچانک مدینے کے تاجدار سے چار ہو گئی. حسن مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کا جمال دیکھا، میرے آقا کا حسن دیکھا. حسن دیکھ کر میرے سرکار کا شیدا ہو گیا وہ جوان. اس جوان کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ مزنی بھی ان کا نام لکھا گیا ہے. عبداللہ کی آنکھیں چار ہوئی. بھیڑ اتنی تھی، محبوب کا جلوہ دیکھا. جلوہ دیکھنے کے بعد محبوب کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جوان جب مسلمان ہو گئے، صحابہ کی فہرست میں داخل ہو گئے، پھر اپنے وطن کو چلے گئے. وہ مدینے کے نہیں تھے، وہ مکے کے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ مدینہ طیبہ سے دور رہتے تھے، ایک دیہات میں رہتے تھے، ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے. عبداللہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو ان کا چچا، چونکہ وہ یتیم تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا باپ مر چکا تھا اور چچا نے بچپنے سے پالا تھا. چچا کے بڑے احسانات تھے. اللہ اکبر. گھر جانے کے بعد جیسے ہی پتہ چلا کہ عبداللہ کسی نے چغلی کر دی تھی کہ عبداللہ تو محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، چچا نے پوچھا عبداللہ میں صحیح سن رہا ہوں؟ عبداللہ نے پوچھا کیا سنا چچا؟ اللہ اکبر. تو عبداللہ سے پوچھا چچا نے کہ تو مرتد ہو گیا، تو بے دین ہو گیا. چچا سے عبداللہ نے کہا کیا مطلب چچا؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. عبداللہ کہتے چچا میں مرتد پہلے تھا، بے دین پہلے تھا، اب تو میں دیندار ہو گیا ہوں، اب تو میں مذہب و مسلک والا ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں عشق میں طاقت ہوتی ہے، عشق میں ایسی قوت ہوتی ہے. اللہ اکبر. جو قوت ہتھیاروں سے، جو قوت دولت سے، جو قوت بادشاہت سے، جو قوت تخت و تاج سے حاصل نہیں ہوتی، وہ قوت عشق سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے لاہور کے قلندر نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اللہ اکبر. عشق کی قوت وہ ہے کہ اللہ جب عشق کی قوت دل میں جوت جگاتی ہے تو پھر طارق ابن زیاد جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کشتیاں جلاتا ہے. عشق کی قوت جب جوت جلاتی ہے تو محمد بن قاسم سمندروں کو پار کر کے کسی کی آبرو بچانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر سندھ میں آتا ہے. جب عشق کی قوت جوت جگاتی ہے تو مولا حسین اپنا پورا خاندان دین کے لیے قربان کرنے کو کربلا کی زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور آل نبی سے عشق نے، اللہ اکبر، آل نبی سے عشق نے جتنے سوال کر دیے ایک کے بعد ایک دیا، سارا جواب ریت پر. آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. عشق کو جوت جگاتا ہے تو انسان سدرا کے آگے رسائی حاصل کرتا ہے. عشق جب جوت جگاتا ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ یہ تو اپنے اپنا گمان ہے، یہ تو اپنی اپنا ہے فیصلہ. اللہ اکبر. کوئی رک کے رہ گیا بام پر
اگر کوئی لامکاں سے گزر گیا، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے، مسلمان کبھی کبھی عاشق کی رسائی وہاں ہوتی ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، اس شاہ کا مقام وہ ہے جہاں اللہ اکبر اہل خرد کا شعور اور ان کا تصور نہیں جاتا۔ آؤ عشق کا دعویٰ کرنے والوں، آج عشق کا طریقہ میں اور آپ سیکھ کر جائیں۔ اللہ کرے عشق کی جوت دل میں جگے، کہے کہوں کی بجائے یار کے لیے خدا رونا نصیب کرے، ہنسنے کی بجائے تنہائیوں میں آہو بکا نصیب کرے، زبان پہ گانوں کی بجائے درودوں کی سوگات نصیب ہو جائے، آنکھوں میں پاپ کی بجائے رسول اللہ کے غم میں آنسو آنا شروع ہو جائے۔ آؤ دل اس سے لگا لیں جس سے دل لگانے کے بعد انسان محترم اور مکرم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ کے چچا نے کہا عبداللہ تو نے دین چھوڑ دیا۔ عبداللہ کہتے چچا میں بے دین تو پہلے تھا چچا، اب میں دیندار ہو گیا ہوں چچا۔ چچا نے بہت مارا بہت مارا بہت مارا، مارتے مارتے تھک گیا، چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو۔ عبداللہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، رب محمد کی عزت کی قسم، جان دے سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ محمد چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، محمد عربی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ آؤ وہ تو مار کھا کھا کے نہیں چھوڑ رہے تھے، اور آج ہم گانوں کی دہلیز پر حضور سے دور ہو گئے، سود کے دھندوں میں حضور سے دور ہو گئے، داڑیاں مڈا کر حضور سے دور ہو گئے۔ میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں تمہارے چہروں پہ وستورے بعد میں چلتے ہیں، پہلے وہ آمنہ کے لال کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ گندی 3 گھنٹوں کی فلمیں دیکھنے والوں، لیٹ کر نرم نرم گدوں پر گندی فلمیں دیکھنے والوں، یہ تمہارے وہ تیر ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو چھلنی کرتے ہیں۔ جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے ہو حضور کا دل دکھتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ و رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پہ لعنت ہے۔ اللہ اکبر، نبی کو جن لوگوں نے پتھروں سے مارا نبی نے ان پہ لعنت نہیں کی، جنہوں نے دندان شہید کیے ان پہ لعنت نہیں کی، لیکن اللہ اے اپنے نبی کا دل دکھانے والے میرے جوان، کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تجھے اللہ کی عدالت یاد نہیں آتی؟ کیا منہ لے کر خدا کے دربار میں جائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو؟ کتنا دل دکھائے گا اپنے نبی کا؟ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ارے نادان، ماں کا جو دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو اپنے نبی کا ایک دن میں ہزار مرتبہ دل دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اگر میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتی ہیں، بے پردہ گھومنے والی میری بہن، پتلے اور باریک لباس پہننے والی میری بہن، سیریل میں ڈوب جانے والی میری بہن، اداکاراؤں کے طریقے پر زندگی گزارنے والی میری بہن، ذرا بتا تو صحیح، جب تو دوپٹے کو مفلر بناتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس رسول نے پتھر کھا کر تجھے جینے کا حق عطا کیا۔ ارے میری بہن، لوگ تو تجھے زندہ دفن کر رہے تھے، لوگ تو تجھے جوے میں ہار رہے تھے، وہ میرا نبی ہے، میلاد والا نبی، وہ آمنہ کا لال ہے جس نے پتھر کھا کے عورت کی عظمت بچائی ہے، جس نے عورت کو عزت دی ہے، جس نے عورت کو مقام دیا ہے، بلکہ جس نے عورت کو سراپا جنت بنا دیا ہے۔ پیدا ہو بیٹی کی شکل میں تو ماں باپ کی جنت ہے، جوان ہو جائے اور دلہن بن جائے تو شوہر کی جنت ہے، ماں بن جائے تو اس کے بچوں کی جنت ہے، اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے۔ کتنا دل دکھاؤ گے اپنے نبی کا، ان کے دل کو کتنا چھلنی کرو گے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں طائف
کی وادیوں میں میرے نبی پہ جو پتھر برسے تھے وہ تو نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے گناہوں کے تیر رسول اللہ کے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ میلاد پہ پرچم صرف لگانے والوں، قمقمے لگانے والوں، نبی کی محبت میں جان دینے کی بات کرنے والوں، میں تو آج سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، آج جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آج عشق کہہ رہا ہے بس نبی کے لیے گناہ چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اگر سچے عاشق ہے آج عہد کر لو اپنے نبی سے، اگر سچی وفا ہے تو نبی سے عہد کرو، آج سے داڑھی نہیں مڈائی جائے گی، آج سے مسجدیں ویران نہیں کی جائے گی، آج سے حرام لقمے کو ہاتھ نہیں لگے گا، آج سے کسی نامحرم کے چہرے پہ نظر نہیں پڑے گی، آج سے ننگے سر نہیں گھومیں گے، آج کے بعد پھٹی ہوئی جنس انگریزوں کے طریقے پہ، یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہیں پہنیں گے، آج کے بعد کوئی گندی فلم نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد گانا نہیں سنیں گے، مجھ سے نہیں، میری خوشی کے لیے نہیں، جس سے عشق کا دعویٰ ہے اس آمنہ کے لال سے عہد کرو۔ ارے وہ خدا ہو کر جب اپنے نبی کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے تو تم امتی ہو کر اپنے نبی کی محبت میں زندگی کیوں نہیں بدل سکتے، زندگی کیوں تبدیل نہیں کر سکتے؟ اور پھر وہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، گناہ کی زندگی چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ گناہ جہاں ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بے برکتی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں شیطنت ہے، جہاں گناہ ہے وہاں اللہ کی ناراضگی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں اللہ رسول کی لعنتیں ہیں۔ چھوڑ دو گناہ، سکون پا جاؤ، گناہ چھوڑ دو، عشق کی راحتیں پا جاؤ، چھوڑ دو گناہ، عزت پا جاؤ، چھوڑ دو گناہ، وقار پا جاؤ، چھوڑ دو گناہ، بلندی پا جاؤ، چھوڑ دو گناہ۔ جب گناہ چھوڑ دو گے فرشتے تم سے پیچھے ہوں گے، تم ملائکہ سے آگے رہو گے۔ اللہ اکبر، گناہ چھوڑنے پہ یہ انعام ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، عبداللہ کو چچا نے خوب مارا اور کہا محمد کو چھوڑ دو۔ عبداللہ نے کہا جان دے سکتا ہوں، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ روز کا معمول تھا، چچا پکڑ پکڑ کر عبداللہ کو مارتا تھا، لیکن عبداللہ کہتے تھے جان دیں گے، نبی کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں نا جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے اور محبت جیت جاتی ہے۔ نفرتیں ہار گئی عبداللہ کے چچا کی شکل میں، محبت اور عشق جیت گیا عبداللہ کی شکل میں۔ اب چچا نے مارنا چھوڑ دیا، نہیں مارتا تھا، ناراض رہتا تھا۔ عبداللہ کو روز اپنے نبی کی یاد آتی تھی، عبداللہ کو روز اپنے آقا کی یاد آتی تھی۔ جب یاد آتی تھی رات جاگ جاگ کر تڑپ تڑپ کر گزارتے تھے۔ یقیناً راتوں کو تڑپنا تو عاشقوں سے کوئی سیکھے، اس کی لذتیں ہی الگ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، کسی عبادت میں وہ لطف نہیں آتا جو محبوب کے لیے تڑپنے میں آتا ہے۔ اے کاش اللہ وہ تڑپ مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی نسلوں کو دے دے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ مانگ لو میلاد کی محفل میں پہلی شب میں درد مانگ لو، سوز مانگ لو، گداز مانگ لو، نبی اور آل نبی کا غم مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ روز تڑپتے ہیں، روز بلکتے ہیں، صبح ماں کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، امی مجھے میرے آقا کی بہت یاد آتی ہے ماں، میں چاہتا ہوں ان سے ملنے جاؤں، ان سے ملاقات کروں، ان کی زیارت کروں۔ ماں کہتی بیٹا تیرا چچا نے ابھی تجھے مارنا چھوڑا، ابھی سنے گا کہ تو مدینے جانا چاہتا ہے تو ناراض ہوگا اور مارے گا بیٹا۔ میں ماں ہوں نا، بیوہ ہوں، اس کے احسانات ہیں تجھ پر بھی اور مجھ پر بھی بیٹا۔ اس نے تجھے بھی پالا، مجھے بھی پالا، اب ہم اس کی بات نہیں کاٹ سکتے بیٹا۔ ماں سمجھاتی رہتی، عبداللہ کے دن گزرتے رہتے، ابھی زیادہ عمر نہیں تھی، ابتدائی جوانی تھی۔ ہاں ابتدائی جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے، اللہ اللہ، لیکن جو
लोग काफिर, मुशरिक और यहूदियों से मुतासिर होते हैं, उनकी जवानी आवारगी की दीवानी होती है, लेकिन जो कलमा पढ़ने वाले सच्चे हैं उनकी जवानी नबी की दीवानी होती है। अब्दुल्ला नबी के दीवाने थे, रोजाना माँ तसल्ली देती, रोज सुबह माँ के पास आकर दास्तान सुनाते। एक दिन माँ ने कहा, ठीक है मेरे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम जाना चाहते हो अपने नबी से मिलने के लिए, माँ हूँ, तेरे लिए हर कड़वा घूंट पी लूंगी, हर सबर कर लूंगी। बेटा एक काम करो, जाओ, लेकिन पहले अपने चचा से पूछो तुम्हारा चचा इजाजत देता है, अगर वो इजाजत दे तो चले जाओ। अब सुनना गुफ्तगू का इख्तितामी हिस्सा और दिल पे नक्श करना मेरी कौम के जवानों। अब्दुल्ला अपने चचा के पास गए और चचा से कहा, चचा एक बात कहूँ? चचा ने कहा, कहो क्या है? कहा, चचा कई एहसानात आपके हैं, एक एहसान और करोगे? चचा ने कहा, क्या? कहा कि मुझे मेरे आका की याद आ रही है, मैं मेरे आका की ज़ियारत के लिए, उनसे मिलने के लिए जाऊं, मैं सरकार की ज़ियारत के लिए जाऊं। जैसी आका का नाम सुना गुस्से में आ गया और फिर जानता था कितना भी समझाऊंगा नहीं मानेगा, मारूंगा भी तो नहीं मानेगा, इसलिए कि आशिक है। चचा ने सोचा ऐसी सख्त कैद लगाऊंगा कि ये जाना ही भूल जाएगा, जाना ही छोड़ देगा और अब कभी इजाजत लेने भी नहीं आएगा। कहा, अब्दुल्ला तुझे पता है ना, तेरी माँ से पूछ, जब तेरा बाप मर गया था तू बच्चा था, मैंने तेरी माँ को भी पाला, मैंने तुझे भी पाला, दोनों को मैंने पाला, अब बड़ा किया, घर मेरा है, पैसे मेरे हैं, खेती बाड़ी मेरी है, जमीन जायदाद मेरी है, जिस छत के नीचे रहता है वो सब भी मेरा है। अगर अब्दुल्ला तू मोहम्मद को मिलने जाएगा ना, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू उनको मिलने जाएगा ना, तो पहली बात ये है कि तू दोबारा वापस मेरे घर में मत आना, वापस मत आए, नहीं आना, तूने उधर ही रह जाना, मिलने जा रहा है उधर ही रह जाना। एक जवान बच्चे के लिए, एक जवान के लिए घर से निकालने की धमकी कोई छोटी मोटी तो नहीं होती। जैसी चचा ने कहा, अगर तू उनसे मिलने जाएगा दोबारा मेरे घर में पलट कर मत आना। चचा ने सोचा था यहीं पे दब के बैठ जाएगा, लेकिन इश्क बहुत ताकतवर होता है, इश्क बहुत कुव्वत वाला होता है, इश्क बहुत निडर होता है। अब्दुल्ला मेरे और आपकी तरह ज़बानी नारे वाला आशिक न था, अब्दुल्ला सच्चे आशिक थे। चचा से कहा आंख में आंख डाल के, चचा अगर मेरे महबूब की ज़ियारत घर छोड़ने की वजह से हो सकती है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ चचा, आज के बाद मैं तेरे घर में कभी कदम नहीं रखूँगा, आज के बाद तेरे घर में मैं कभी नहीं आऊँगा, लेकिन बस मुझे जाने की इजाज़त दे दे। अल्लाह अकबर, घर छोड़ रहे नबी के इश्क में, हम दाढ़ी मुंडाना नहीं छोड़ सकते, हराम काम नहीं छोड़ सकते, बस नारे ही लगाएंगे, पूरी जिंदगी नारों में गुजर जाएगी, कब्र में क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को। अब्दुल्ला कहते चचा मैं घर तेरा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा महबूब मुझे दिख जाए, मेरा महबूब नजर आ जाए, मैं वापस नहीं आऊँगा चचा तेरे घर में। चचा ने सोचा अरे ये तो बड़ी बात कर गया, फिर फौरन उसने पैतरा बदला और कहा अब्दुल्ला सिर्फ घर नहीं छोड़ना, अगर तू पैसे जेब में छुपा के ले जा रहा है, एक एक पैसा तुझे घर में छोड़ के जाना होगा, एक पैसा नहीं ले जाने दो, सब जेब खाली कर और सब पैसा मेरा है, यही छोड़ के जा, सारे दिरहम और दिनार तुझे ऐसी खाली आज जाना पड़ेगा। वारे इश्क वारे इश्क वारे इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। चचा ने कहा पैसे नहीं ले जाने दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा अगर तेरे दिरहम और दिनार छोड़कर जाने से मेरे महबूब की ज़ियारत होती है तो सस्ती है, मैं वादा करता हूँ कोई सिक्का एक दिरहम और दिनार भी साथ लेके नहीं जाऊंगा। दूसरी मंजिल में भी चचा हार गया, वो तीसरा पैतरा बदल कर कहता है अब्दुल्ला इसी पे काम नहीं चलेगा, ये तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो भी मेरे दिए हुए हैं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े उतार। अगर ये बात साहिब इस्तियाब न लिखे होते तो मेरे अंदर बयान करने की हिम्मत न थी। चचा ने कहा अब्दुल्ला घर तो छोड़ नहीं रहा है, पैसे भी छोड़ के जा रहा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े भी मेरे दिए, कपड़े छोड़ के जा। जरा तसव्वुर करो, एक जवान के कपड़े उतारे जा रहे इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर, लेकिन वारे आशिक
عبداللہ کہتے چچا اگر کپڑے اتار کے دینے سے ہی محبوب دکھتا ہے تو میں تیرے کپڑے بھی چھوڑ جاؤں گا. اور تاریخ گواہ ہے عبداللہ نے اپنے کپڑے اتار کے دے دیے, سطر چھپایا, سطر چھپا کے ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آ کے کہتے امی دیکھا میرا حال, امی مجھے کپڑے دلا دو, میں مدینے جا رہا ہوں, کیسے جاؤں گا, برینا کیسے جاؤں, بغیر کپڑے کے کیسے جاؤں گا, مجھے کپڑے دلا دو. ماں نے کہا بیٹا میں بیوہ ہوں, غریب ہوں, میں کیسے تجھے کپڑے دلاؤں, البتہ میرے پاس 2 دوپٹے ہیں, یہ 2 دوپٹے جلدی سے لے کے بھاگ جا, کہیں تیرا چچا دیکھے گا تو یہ بھی چھین لے گا. عبداللہ نے 2 دوپٹے ماں کے لیے, ایک کو نیچے لپیٹا, ایک کو اوپر ڈالا اور مدینے جانے لگے پیدل. نہ کوئی ساتھی ہے, نہ کوئی سنگت ہے, نہ کوئی سواری ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, ماں کے دوپٹے پہ جا رہے. انہی 2 دوپٹے اوڑھنے پر عبداللہ کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین, 2 کپڑے والا, 2 ٹکڑے والا, ایک نیچے ہے ذوالبجادین, 2 دوپٹے والا, 2 ٹکڑے والا, 2 کپڑے والا. جیسی لپیٹا چل رہے, چلتے چلتے خیال آیا عبداللہ ان کے اتنے عشاق ہیں ہزاروں میں, لاکھوں میں, اتنے ہیں ہزاروں میں, ان کے جاننے ماننے والے, محبت کرنے والے, ان کو شمع کو جیسے پتنگے گھیرے رہتے ہیں ویسے جیسے شمع کو پروانے گھیرے رہتے ہیں, ان کو دیوانے گھیرے رہتے ہیں. ان سے تیری ملاقات ایک ہی ہے, تو نے اتنا بڑا خطرہ لے لیا. اب دھیان دینا, دل میں کیا خیال ہے, اتنا بڑا خطرہ, ماں چھوڑ دی, چچا چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا. اگر تو مدینے گیا اور وہ تجھے نہیں پہچانے تو, نہیں پہچانے گے تو کہاں رہے گا, تیری زندگی کیسے گزرے گی, تو کہاں زندگی گزارے گا. خیال آیا, وسوسہ تھا, فوراً جھڑک دیا, ارے چھوڑ, میرا کام تو ان سے عشق کرنا ہے, وہ پہچانے نہ پہچانے, وہ آقا ہیں, وہ محبوب ہیں, محبوب جو چاہے کرے, ہمارے کیا ضرورت ہے یہ سب سوچنے کی, پہچانے کی نہیں پہچانے, چھوڑ. پھر فوراً دوسرا خیال آیا, ارے تیرا کوئی گھر نہیں, وہاں تو کس کے گھر میں رہے گا, کہاں ٹھہرے گا, کیا کھائے گا, ایسی باتیں آ رہی, جھڑکتے ہیں, لاہور پڑتے ہیں اور عشق جیتتا ہے, وسوسے ہارتے ہیں. اسی کشمکش میں رستہ طے ہو رہا ہے اور عبداللہ اس وقت پہنچتے ہیں مدینہ منورہ. اب دل تھام کر اس عاشق زار کا انعام والا, ابھی تک قربانی, پہلے عاشق کو دینی پڑتی ہے قربانی, پھر محبوب کی طرف سے کیا ملتا ہے, انعام. پہلے دینا پڑتا امتحان, پھر ملتی ہے ڈگری. اب سنو, اتنی بڑی قربانی, ماں چھوڑا, چچا چھوڑا, ماں وطن چھوڑا, گھر چھوڑا, پیسے چھوڑے, کپڑے بھی پھینکے, اب چلے. خدا کا کرنا, آدھی رات کے بعد مدینے پہنچے. مدینہ شریف کب پہنچ رہے, سب کے دروازے بند, مدینہ منورہ کی سردی, مدینہ منورہ کی سردی, سب کے دروازے بند. پہلے امتحان, امتحان کے بعد امتحان. ارے عبداللہ سب کے گھر بند ہے, کون پوچھے گا, اتنی کڑاکے کی سردی ہے. امی کا دوپٹہ اب تک کام کرتا رہا, اب کیا کام کرے گا مدینے کی سردی میں, ٹھٹر جائے گا, ٹھٹر کے بیمار ہو سکتا ہے, مر سکتا ہے. عبداللہ کیا ہوگا تیرا, آدھی رات کو کون ملے گا. اللہ اکبر. لیکن عبداللہ نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں. دل میں خیال آیا, ارے مسجد ہے مسلمانوں کی, وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی, وہ بند نہیں ہوتی, چلو مسجد میں چل کے بیٹھ جاتے کونے میں, صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا. عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو, عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو, پھر جو ہونا ہے وہ. گئے مسجد میں, مسجد نبوی میں, پہلے سے ایک بندہ کھڑا ہے, سلام کہا, السلام علیکم. عبداللہ ہو, پہلے سے ایک بندہ مسجد میں, عبداللہ ہو, تو کون ہے, تجھے کس نے بتایا میں عبداللہ ہوں, میرا نام بلال ہے, میرا نام بلال ہے, تجھے کیسے
کیسے معلوم کہ میں آنے والا ہوں؟ کہا آج رات عشاء کی نماز پڑھا کر جب آقا اپنے گھر جا رہے تھے تو جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے بلال سونا نہیں، مسجد میں رکنا، میرا ایک دیوانہ اپنی ماں چھوڑ کے، اپنا چچا چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، سب چھوڑ کے آ رہا ہے اور ماں کا دوپٹہ اس نے اوڑھ رکھا ہے، مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی، جب وہ آئے گا تو میرا کمبل اس کو اڑا دینا۔ عبداللہ تو رو پڑے۔ میں تو سوچ رہا تھا وہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے اتنے بڑے، لیکن میرے آنے سے پہلے وہ میری اپنی کمبل دے گئے میرے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر کیا انعام تھا، کیا انعام تھا عاشقوں کو، سچے عشق پر یہ انعام ہے۔ آپ کو بھی مل سکتا ہے، مجھے ہی ملے، ہم سچا عشق تو کریں، کچھ چھوڑے۔ انہوں نے گھر وطن چچا ماں چھوڑا، ہم گناہ چھوڑا۔ حضور کو جو چیز تکلیف پہنچاتی وہ چھوڑ دیں۔ حضور نے اپنا کمبل دیا، اور وہ کمبل جب حضرت عبداللہ نے اوڑا ہوگا تو پھر جو کیفیت ہے تو وہ وہی جانتے ہیں نا۔ انتظار کرنے لگے، صبح ہوئی، اب لوگ آنے لگے مسجد میں، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ سب چمکتے ہوئے چہرے والے آ رہے ہیں، سب ستارے آ رہے ہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ پھر جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ آمینہ کا لال حجرہ عائشہ سے طلوع ہوا، رشک آفتاب، رشک مہتاب۔ عبداللہ نے دل پکڑ لیا ہوگا، نماز کیسے پوری ہوئی خدا جانے۔ اللہ اللہ، جب نماز پوری ہو رہی تھی عبداللہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ میں تو اس پہ یوں قیاس کرتا ہوں، جب کوئی عاشق سنہری جالیوں کے سامنے جانے لگتا ہے تو کیسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا کہوں گا، اب کیا کہوں گا، ہے نا۔ حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، اپنا محبوب جان وفا ہے، سب بے وفائی کر سکتے ہیں، وہاں بے وفائی نہیں ہے۔ سب ریاکاری کر سکتے ہیں، وہاں ریاکاری نہیں ہے۔ سب دو بول بول سکتے ہیں، وہاں دو باتیں نہیں ہیں۔ جتنا پیار وہ امت سے کرتے ہیں اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ آؤ ہم بھی ان سے پیار کریں، سچے دل سے کریں، منافق نہ بنے، دو منہ والے نہ بنے۔ اگر پیار کیا ہے تو ان کے ہو جائیں، دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام کس جگر ہم کو کسی سے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، بس وہی نسبت اپنے لیے کافی ہے۔ انہی کے ہو جاؤ، انہی سے دل لگا لو، انہی سے جڑ جاؤ، انہی کا عشق مانگو، انہی کی سنتوں پہ عمل کرو، انہی کی اداؤں کو اختیار کرو، انہی کے طرز پہ زندگی گزارو۔ عبداللہ کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ کٹنا چاہتا ہے لیکن کٹ نہیں رہا ہے، اس لیے عبداللہ سوچتے ہیں جب یہ ملیں گے تو کیا ہوگا، کمبل تو دے دیا، چادر تو اوڑھ لی، کیا ہوگا، کیسے بتاؤں گا، کیا کہوں گا، کیسے تعارف کراؤں گا۔ جب نماز کے بعد حضور صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھے تو پہلے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ کیسے ہو، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی۔ ہر بڑا غریب کو، مسافر کو، گرے پڑوں کو ناکار دیتا ہے، یہ کیسا بڑوں کا بڑا ہے جو پاپیوں کو سینے لگاتا ہے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اللہ اکبر، اس بے وطن مسافر سے کہا عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ رو پڑے، میری جان سب تو آپ پر آیا ہے، آپ سب جانتے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ چچا نے گھر سے نکال دیا نا، تجھے جانے کی ضرورت نہیں، یہی تو نے رہنا، تیرے رشتہ داروں نے تجھ سے رشتہ توڑ لیا نا، رشتے کی فکر مت کر، یہ
सब सहाबा तेरे रिश्तेदार हैं, तूने कहीं नहीं जाना, यही रहना है। फिर अब्दुल्ला के तो वारे न्यारे हो गए, अल्लाह अकबर। अब अब्दुल्ला मस्जिद नबवी में रहने लगे, हुजूर के आगे पीछे चलने लगे, जिंदगी गुजरने लगी। जंगे तबूक का मौका आया, बस देखो आशिक को क्या इनाम मिलता है, क्या इनाम मिलता है आशिक को, अल्लाह अकबर। जंगे तबूक का मौका आया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि तबूक की जंग में सबके खेमे थे। एक रात मुझे बेचैनी हुई, मैं उठा, हुजूर के खेमे में गया, हुजूर नहीं है। सिद्दीक अकबर के खेमे में गया, नहीं है। फारूक आजम के खेमे में गया, नहीं है। मैं परेशान हुआ, तीनों कहाँ गए? जब मैं इधर उधर ढूंढा तो भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में मैंने देखा कि मशअल जल रही है, मशअल, और सब लोग गम में डूबे हैं। गया तो क्या देखा, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जवानी में उसी अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का इंतकाल, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सरकार ने फरमाया अबू बकर उमर गुस्ल देंगे, कफन वो लोग पहनाएंगे, और जब वो कफन पहना ले तो मैं आऊँगा, कब्र में मैं अपने हाथ से उतारूँगा। लोग कहते हैं कब्र में नबी आते हैं, मैं कहता हूँ आशिकों को तो उतारने के लिए भी आ जाते हैं। आशिकों को तो कोई आशिक तो बने ना, कोई आशिक तो बने ना, फिर उनका करम देखे। अरे जब हम जैसे पापियों पे इतना करम है तो आशिकों पे कितना करम होगा। कब्र में उतारने भी, हुजूर कब्र में उतारे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते वल्लाह मैंने कभी किसी पे रश्क नहीं किया, मैंने कभी किसी पे गैरत नहीं की, कभी किसी पे रश्क नहीं किया। रश्क मतलब ये कि काश कि ये नेमत मेरे पास होती, अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी थी, मैं किसी पे रश्क नहीं करता था। लेकिन अब्दुल्ला पर मैं रश्क कर रहा था। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपने हाथ उठाए, अब्दुल्ला को अपने हाथों में लिया, और हाथों में लिया मशअल में, मशअल की रोशनी में हुजूर का खूबसूरत चेहरा चांद की तरह तमतमा रहा था, और मैं देख रहा था अब्दुल्ला के चेहरे से हुजूर ने कफन हटाया, अब्दुल्ला के चेहरे से कफन हटाया। हुजूर के आंसू गिर रहे थे, दाढ़ी पर आ रहे थे, और दाढ़ी से निछावर होकर अब्दुल्ला के चेहरे पर और उनके कफन पर गिर रहे थे। उस वक्त इब्ने मसूद कहते हैं मैं तमन्ना कर रहा था अल्लाह इस अब्दुल्ला की बजाय मैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद मर जाता, कोई नमाज कोई नमाज की नेकी कफन में ले जाएगा, कोई रोजे की नेकी कफन में ले जाएगा। अब्दुल्ला तू कितना खुशनसीब है, तू नबी के आंसू अपने कफन में ले जा रहा है, तू नबी के आंसुओं के मोती अपने कफन में ले जा रहा है। और फिर मैंने देखा तो हैरान रह गया, हुजूर ने अपने हाथों को उठाया, वो लाश को उठाया हाथ में और कहा अल्लाह तू गवाह रहना ये मेरा वो सहाबी है जिसने मुझे कभी नाराज नहीं किया। और इस तरह उनको सुपुर्द खाक किया गया। ऐ मेरी कौम के जवानों, आशिकों को ये इनाम मिलता है, आओ कब तक नारे वाले, कब तक नारे वाले आशिक बनोगे? आज सच्चे आशिक बने, तौबा करें, सुन्नत व शरीयत के पाबंद बने, अपने नबी से अपने अल्लाह से अहद करें, हम आपकी तरफ लौट कर आते हैं, फिर देखना दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। आज रबीउल अव्वल की पहली रात है, मिलाद पे आप झंडा लगाओगे ज़रूर लगाना, लाइटिंग लगाओगे ज़रूर लगाना, लेकिन मेरी गुजारिश है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ है, रोज़ाना 1000 मरतबा घर वालों के साथ मिल के पढ़ो, सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, 12 दिन में 12,000 बार दुरूद शरीफ घर का हर फर्द पढ़े, क्या बरकत होगी। घर में महफिल नात रखे, अगर नहीं ना महफिल नात रख सकते, अच्छे नात खानों की आवाज़ में नात अपनी घरों में बजाएं, किसी सुन्नी आलिम दीन का इश्क रसूल पर, सीरत रसूल पर बयान 12 दिन में रोज़ाना 1 घंटा ज़रूर बैठ करके अपने घर वालों को सुने सुनाए। देखो हम नबी से इश्क का दावा करते हैं, हुजूर की औलाद कितनी है नहीं पता, हुजूर की शहजादियाँ नहीं पता, हुजूर के शहजादे नहीं पता, हुजूर की अज़वाज नहीं पता, हुजूर की सुन्नतें नहीं पता। जब ये सब चीज़ें सीरत पता ही नहीं होगी तो इश्क कैसे पैदा होगा? तो अपने घर में सीरत नबी का माहौल बनाए और अपने घर के अंदर सब बैठ करके सुने, इश्क का माहौल बनाए, रोज़ाना हुजूर की नात शरीफ, दुरूद शरीफ, ये सारी चीज़ों का करें, इंशाअल्लाह दिल में इश्क पैदा होगा। अल्लाह मेरा आना आपका बुलाना कबूल करे, हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे आपको और हमारी नस्लों को सच्चा इश्क रसूल अता फरमाए। गुफ्तगू में कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।